أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَاعْمُرِ اللهم به بلادك وأحيِ به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس واللعنة على أعدائهم من الجن والإنس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. امام جواد الائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے سائے اس مجلس کے قبول ہونے کے لیے، اس مجلس عزا کے ساتھ ساتھ زندگی کی شروعات سے لے کر اس مجلس عزا تک جو نیک کام بھی ہم نے خدا کی توفیق اور اہل بیت کے کرم سے ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام نیک کاموں کے قبول ہونے کے لیے اور اسی طرح سے ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے زندگی کی آخری سانس تک متصل اور منسلک رہنے کی توفیق حاصل ہونے کی نیت سے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو زمانے کی گمراہیوں اور نجات اور ضلالتوں سے نجات حاصل ہونے اور ہم سب کی عاقبت بخیر ہونے کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، جنہوں نے امام نہوم کی شہادت کی مجلس منعقد کی ہے، منعقد کر رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام دنیا کے عاشقان امام جواد علیہ السلام کی دلی اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، اور مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مؤمنات کی جو بھی حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، مرادیں ہیں، دعائیں ہیں، باب المراد اور باب الحوائج امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے میں سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے دعاؤں میں دعا، سر فہرست دعا 12ویں امام کی سلامتی اور 12ویں امام کے جلد ظہور کی نیت سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ مجلس عزا شہادت امام نہوم اور معصوم یازدہم 11ویں معصوم اور 9ویں امام کی شہادت کی مناسبت سے ہے. اس امام کی زندگی کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو دیگر ائمہ سے امام کو ان خصوصیات میں جدا جو ہے ایک امتیاز حاصل ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام ہیں جو کم سنی میں درجہ امامت پر فائز ہوئے. جب امامت کے عہدے پر امام فائز ہوئے ہیں، تاریخ میں امام کی عمر 8 سال لکھی گئی ہے. امام کا مطلب اگر کہیں ہم کنفیوز کر کے کسی ایک خدا نہ کرے عالم یا کسی مجتہد کے درجے میں نہ لے کے آ جائیں، ہمارے ذہن میں ایسے نہ ہو کہ جب امام کا لفظ سنیں
تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہ ہو کہ ہم جن علماء کو دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی تھوڑا بہت علم ہے، اماموں کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو۔ امام کا مطلب جو بتایا جاتا ہے، اگر خدا جسم بن کر زمین پر آ جائے تو جو اختیارات ہوتے ہیں امام کے وہ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو ایک 8 سال کی عمر میں کل اختیار جہان جس کے ہاتھ میں تھا۔ آج 12ویں امام کے بارے میں ہماری دعاؤں میں، ہماری کتابوں میں ایک جملہ لکھا گیا ہے، قطب عالم امکان۔ قطب عالم امکان کا معنی کیا ہے؟ چکی جو ہوتی ہے، چکی کے درمیان ایک دو چکی کے حصوں کو جوڑنے والی ایک کڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطب۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ دونوں آپس میں کنیکشن نہیں کر پائیں گے، اور جو کام دینا ہے وہ کام نہیں دے پائیں گے۔ تو دو چکی کے حصوں کو جو جوڑتا ہے اس کو کہتے ہیں قطب۔ آج ہمارے زمانے کے قطب عالم امکان، اس پورے دنیا کے سارے گلیکسیز کو جس نے جوڑ رکھا ہے وہ امام زمانہ ہے، 12ویں امام ہے۔ تو 8 سال کی عمر میں ہمارے 9ویں امام اس اختیار اور طاقت کو آپ نے اپنے اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل تھی۔ ہم نے کچھ چند دنوں پہلے جو ایک مجلس ہوئی الہادی میں، وہاں پر ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ لوگ بہت زیادہ جتنے امتحانات سے گزرے ہیں، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، پرائیوں نے 8 سال کی عمر میں امامت کے درجے پر امام جب فائز ہوئے ہیں تو انہوں نے سمجھا موقع اچھا ہے، کچھ سوالات کر کے پھنسا دیں گے، جواب نہ دے پائیں امام تو ہم کہہ دیں گے لے بھائی آپ کی امامت یہیں تک چل پائی۔ اور اپنے ڈر ڈر کے یہ کہتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ سوال کر لیں امام جواب نہ دے پائیں۔ دونوں کی طرف سے مسئلہ تھا کہ وہ عمر دیکھ رہے تھے، خلیفہ کس کا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، کس کا خلیفہ ہے نگاہ اس پر نہیں تھی، نگاہ عمر پہ تھی کہ بھئی 8 سال میں کہیں ایسے نہ ہو کہ مسئلہ گڑبڑا جائے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم یہ جان لیں، اس دور کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا اور ہم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کے امام کے لیے 15 سال کی شرط ہے، خدا کی طرف سے آنے والے امام کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور مسجد کے امام کے لیے جماعت کرانے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، لیکن خدا کا جو امام ہوتا ہے پردے میں رہ کر بھی امامت کر لیتا ہے۔ مسجد کے امام کے لیے امامت کرانے کے لیے زندہ ہونا شرط ہے، لیکن خدا کا جو امام ہوتا ہے وہ زندہ ہو تو بھی امام ہے، شہید ہو جائے تو بھی امام ہے، خدا کی طرف سے جو ہوتا ہے۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، 63، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ جو جنت میں نے بنائی ہے، یہ جو جنت ہم نے تیار کی ہے ساری سہولتوں کے ساتھ جو قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا یہ جنت ہم ورثے میں دے دیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ، ہم ورثے میں دے دیں گے۔ اے اللہ تو کس کو دے گا ورثے میں؟ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے چند بندوں کو۔ شرط ہے اللہ کوئی؟ ہاں، کیا شرط ہے؟ من کانا تقیہ، میرے وہ بندے جو تقی ہیں میں ان کو میری جنت ورثے میں دے دوں گا۔ تو تقی کا معنی ہم اور آپ جانتے ہیں پرہیزگار، پرہیزگار انسان کو کہتے ہیں تقی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے پرہیزگار بندے ہیں میں جنت ان کو ورثے میں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ اللہ نے یہ آیت کیوں، یہ جملہ، یہ اعلان کیوں کیا اللہ نے کہ میں اپنی جنت کو متقیوں کو ورثے میں دے دوں گا، پرہیزگاروں کو ورثے میں دے دوں گا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عاص بن وائل، تاریخ کا ایک مشہور بدنام شخص جو نبی کریم کو آ کے کہتا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، ابتر کے جو تانے دیتا تھا، ایک دن اس نے ایک مسلمان مزدور کو اپنے گھر پہ کام پہ بلایا۔ جب کام ختم ہو گیا، مزدوری دینے کا ٹائم آیا، تو مسلمان مزدور نے جا کے کہا کہ بھائی میرا کام ختم ہو گیا، میری مزدوری میرے حوالے کرو۔ تو کہا کہ تمہارا تو عقیدہ ہے کہ جنت بھی ہے کوئی، اگر جنت میں تم جیسے پھٹے کپڑے والے جانے ہیں تو ہم تو جانے ہی ہیں، اگر تم جیسے غریب جا رہے ہیں تو ہم جیسے مالدار تو جائیں گے ہی ضرور، تو تمہاری مزدوری وہاں لے لینا۔
کام یہاں پر ہوا ہے، مزدوری کہاں لے لینا؟ جنت میں لے لینا. یہ اس نے اس غریب مزدور سے کہہ دیا. اب وہ بیچارہ کیا جواب دے وہاں پر؟ تو نبی کریم کا ایک نمائندہ آیا وہاں پر، کہا کہ اللہ نے تیری عزت رکھنے کے لیے ایک آیت اتار دی ہے. ایک مسلمان سے کوئی اس کے شان سے، اس کے مقام سے کوئی بندہ تانا دے رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے، تو اللہ نے مومن کی عزت بچانے کے لیے، اس کی شان اور اس کی لاج رکھنے کے لیے آیت اتار دی ہے. آیت یہ ہے کہ اس سے کہہ دو کہ جنت کے ورثے دار اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، گناہ گار بندے نہیں. تو گناہ گار ہے، تو اس لسٹ میں نہیں آئے گا. تو ابھی اس کی مزدوری دے دے، بعد جہنم میں جائیں گے وہاں پر، تو وہاں پر تو کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوگی. تو اللہ نے اعلان کیا کہ ہماری جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے ورثے میں دی جائے گی، گناہ گار اور بدکاروں کے ورثے میں نہیں دی جائے گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا. اسی آیت کے جو تفسیر ہے، ان کی تفسیروں میں ایک دعا ہے. ماہ رمضان میں دعا ہمارے یہاں مقبول نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جب ہم سرچ کر رہے تھے ایک دعا ملی، جس دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ پروردگار تو کتنا پاک ہے کہ تو نے جنت کو نبی اور آل نبی اور ان کے شیعوں کو ورثے میں دے دیا ہے. سبحان الذی یورث الجنہ محمد و آل محمد و شیعتہم. خدا تو منزہ ہے ہر عیب سے، جس نے جنت کو نبی و آل نبی اور ان کے شیعوں کو ورثے میں تو نے دے دیا ہے. اب دو کڑیوں کو ملائیں آپ. جس آیت جہاں نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ میرے پرہیزگار بندوں کو جنت میں ورثے میں دوں گا. یہاں پر دعا میں ہے کہ پروردگار تو نے شیعوں کو جنت دے دی ہے. تو اگر ان کو کریں تو تین جملے بنیں گے یہاں پر: حبدار یا فرمان بردار اہل بیت کا پرہیزگار ہوگا تو جنت کا ورثہ دار ہوگا. درمیان میں ایک شرط آ گئی ہے، حبدار، فرمان بردار اگر پرہیزگار ہوگا تو زندگی. امام جو ہوتا ہے نا، امام کا ایک لفظ، ایک معنی جو ہے وہ لیڈ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیڈ کرنے والا. اگر کوئی قافلہ کوئی بندہ لے کر جائے جو راستے دکھا رہا ہے، اس کو کہیں گے اس قافلے کا سالار ہے، قافلے کا امام ہے. جو پیچھے پیچھے لوگ چلتے رہیں گے اس کے، اگر وہ بتائے بھائی داہنی طرف مڑو، سارے لوگ بائیں طرف مڑ جائیں، تو پھر اس کو امام نہیں مان رہے نا. وہ کہہ رہا بھائی داہنی طرف مڑو آپ، لیکن جو پیچھے چل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یا تو رک گئے ہیں تو بائیں طرف مڑ گئے ہیں. امام اس وقت ہوگا جب وہ بندہ جہاں جہاں جانے کے لیے کہے، پیچھے چلنے والے وہاں جائے. اب ہم لوگ کیا اعلان کرتے ہیں؟ ہمارا امام وہ ہے جو امام المتقین ہے. اگر امام المتقین کو ہم امام مان رہے ہیں تو ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہونی چاہیے. ورنہ پھر یہ امام ہونے کو ہم اس اعتبار سے کیسے ثابت کریں گے کہ میرے اندر نہیں ہے پرہیزگاری، اور میں کہوں میرا مولا میرا امام المتقین ہے؟ تو ہمارے اندر ہوگی تب جا کر ہم امام المتقین کے. تو یہ آیت اور اس کا آپ کی خدمت میں ایک حدیث ہے امام کی، اس حدیث کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے مختصر پڑھنے کا ارادہ کیا ہے آج ہم نے. 90 امام سے ایک ہدایت ہے، ایک حدیث ہے جس میں امام نے 18 چیزوں کے کمال کو بتایا ہے. تو 18 کی 18 چیزوں کو شاید ذکر کرنا جو ہے وہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، تو ہم نے 18 میں سے 8 کو انتخاب کیا ہے جو آپ کی خدمت میں سنانے کی کوشش کریں گے کہ امام نے کمال بتائے ہیں. 18 چیزوں کے کمال، اس میں سے ہم نے آدھے سے انتخاب کیے ہیں، تقریباً 16 یا 18 ہیں. ان کمالات کو امام نے 4 حصوں میں بانٹا ہے ہماری زندگی کے، میری زندگی کے، آپ کی زندگی کے. ایک ہماری سوشل لائف ہے. امام نے کہا سوشل لائف کا کمال کیا ہے. ایک ہماری مذہبی زندگی ہے، مذہبی زندگی کا کمال کیا ہے. ایک ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، اس کا کمال کیا ہے. ایک ہماری معنوی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، مورل لائف ہے ہماری. مورل لائف کا کمال کیا ہے. امام نے ہر ایک کا کمال ذکر کیا، اور ہر ایک میں 3 4 مسئلے امام نے ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ ہر ایک کے 2 آپ کی خدمت میں سنانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے کمال کا معنی، تاکہ ہم کو پتا چلے کہ بھائی جو ذکر ہو رہا ہے کمال، اس کا معنی کیا ہے. امام اگر ذکر کریں کہ اس چیز کی کمال یہ ہے تو وہ کمال کا معنی کیا. دیکھیں عربی میں کمال کا ایک ہی معنی ہے،
وہ بلندی، ٹھیک ہے. لیکن اردو میں کمال کے دو معنی ہیں. کمال اردو میں پازیٹیو بھی استعمال ہوتا ہے، نیگیٹو بھی استعمال ہوتا ہے. کمال اردو میں مثبت معنی میں بھی آتا ہے، منفی معنی میں بھی آتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کیا کمال کا شعر پڑھ دیا یار، یہ تعریف ہو رہی یہاں پہ، کمال کے کام کرتے یار آپ، یہ تعریف ہو رہی ہے. کیا ہے؟ اس کی مذمت ہو رہی بندے کی. ٹھیک ہے، دونوں میں کمال ہے. کمال کا شعر پڑھ دیا، کمال کے آدمی ہو یار آپ. ٹھیک ہے، نہیں جملہ بدل گیا، لہجہ بدل گیا تو کمال کا معنی بدل گیا. تو اردو میں کمال کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے. نسیم امروہوی صاحب ہمارے یہاں کے، ان کا ایک قطع ہے، ایک ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے پڑھا ہے امام زمانہ کے حوالے سے، جو ہم امام کو بلا رہے ہیں اور امام کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے ان کا کلام ہے یہ، اور اس میں کمال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. دیکھیں کہ منفی معنی میں، مثبت معنی میں. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیں امام زمانہ کی سلامتی اور وہ فرماتے ہیں کہ کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے. ہم جو اللہ جل امام کو بلا رہے ہیں، ہم تو ایک سوالیہ نشان کر رہے ہیں، کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے. کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے. مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، ہونٹوں پہ الاجل کی صدا ہے، کمال ہے. مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، ہونٹوں پہ الاجل کی صدا ہے، کمال ہے. اب یہ کمال کون سے معنی میں آیا یہاں پہ؟ مذمت کے معنی میں. بھائی آپ غلط کر رہے ہو، یعنی آپ ذلت کی حد کر رہے ہو. آپ ایک طرف سے سیاست بھی کر رہے ہو، ایک طرف سے الاجل بھی کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو کمال ہے اردو میں کبھی اچھے معنی میں آتا ہے، کبھی برے معنی میں آتا ہے، مثبت معنی میں بھی ہے، منفی معنی میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو امام نے جو کمال بتایا وہ مثبت معنی والا ہے. کمال کی اگر آسان ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ یہ کہ دیکھیں کوئی بھی چیز، ابھی میں اور آپ جائیں، کپڑا جو ہم خریدتے ہیں، 10 رنگت کا بھی کپڑا مل جائے گا، 1000 رنگت کا بھی کپڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ کمپنی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، اس کی میٹیریل کے اعتبار سے گریڈ، کپڑا ہے. اس کو بھی کپڑا کہا جاتا، اس کو بھی کپڑا کہا، اس کا الگ نام کچھ نہیں دیا جاتا، اس کو بھی کپڑا کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہوتا ہے، بلیک منی اور وائٹ منی، ایسا نہیں کہ کلر بلیک کر دیا جاتا ہے، کلر وائٹ کر دیا جاتا ہے. چیز ہے. حلال راستے سے آئے تو الگ نام ہو جاتا ہے، حرام راستے سے آئے تو الگ، لیگل وے سے آئے تو الگ چیز ہے، انلیگل وے سے آ جائے تو الگ. نوٹ تو وہی رہے گی نا، اس میں تو کچھ رنگ بدلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمارے کپڑوں کا بھی رنگ نہیں بدلے گا کچھ اس کے اندر، لیکن 10 رنگت سے لے کر 5 رنگت سے لے کر وہ کوالٹی جو بڑھ جائے گی. اگر انسان وہ عالی پیمانے کا کپڑا کوئی لے لے، کوئی بھی چیز، وہ ہو جائے گا کمال کی چیز ہے، یعنی اس صنف کی، اس کیٹیگری کی وہ سب سے ہائی کوالٹی والی چیز ہے. تو اس کو کہتے ہیں کمال. ٹھیک ہے، تو اب امام نے ہماری زندگیوں کی کوالٹیز کو بتائے ہیں، کمال کو بتایا ہے امام نے کہ کمال کیا ہے. انشاءاللہ ہر ایک کی 2 کمال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. امام کی لطف کرم اور نگاہ کرم ہماری مجلس پر ہو، اور انشاءاللہ جب کمال ہم سنیں اور کمال ماننے والے ہم کمال کے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی کمال تک پہنچنے کے اللہ ہم کو امام تقی علیہ السلام کی مجلس کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پہلا جو امام نے ذکر فرمایا کمال کا، دیکھیں یہ بھی ایک بات آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جس نے بریانی کبھی کھائی نہ ہو، کیا وہ بریانی کا ٹیسٹ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. تو اگر امام نے کمال کسی چیز کا بتایا ہے تو کمال کو پہنچنے والا کمال بتا سکتا ہے. جو خود کمال کو نہ پہنچا ہو وہ کہاں سے بتا پائے گا؟ جس نے ان چیزوں کے لطف اور ان چیزوں کی لذت کو محسوس نہ کیا ہو وہ بتا نہیں سکتا. میں اور آپ عبادت کرتے ہیں، ابھی مجلس میں آئے ہم لوگ. ٹھیک ہے، مجلس میں آنے کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک دعائیہ جملہ ہے
جس میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے تیری عبادت کی مٹھاس چکھا دے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی عبادت میں مٹھاس ہے. امام نے وہ مٹھاس کو چکھا، تب جا کے امام نے بتایا پروردگار اتنی مزیدار چیز ہمارے چاہنے والوں کو بھی مل جائے. یہ آ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن وہ لذت عبادت نہیں لے پا رہے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو آئیں اسی خاندان میں اگر دیکھیں جہاں پر حیات کی لذت ہے، اگر انسان سمجھ لے تو موت کی بھی لذت ہے. جناب قاسم نے ذکر کر دیا چچا جان شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ٹھیک، تو کمال کو پہنچنے والا ہی کمال بتا سکتا ہے. پہلی چیز جو امام نے ذکر فرمائی یہ جو ہے ہماری سوشل لائف میں، اجتماعی زندگی میں، امام نے فرمایا کہ اجتماعی زندگی میں کیا ہے کہ ہم ہوشیار زندگی کرنا چاہتے ہیں، ہوشیار زندگی کرنا چاہتے ہیں. تو امام نے فرمایا ہوشیاری کی کمال یہ ہے، کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی میں ہوشیار ہے اور ہوشیار رہتے ہوئے کمال رکھنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کسی کا دل دکھائے بغیر ناطے جڑ جائیں، رابطے برقرار رہیں بغیر دلوں کو دکھائے کے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کے. اگر کوئی انسان اپنی چالاکی استعمال کر کے دوستیاں برقرار کر رہا ہے، اپنا سرکل بڑھا رہا ہے، نہ کسی کا دل دکھاتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، امام نے فرمایا سمجھ لو اس کے پاس ہوشیاری کی کمال ہے، اس کے پاس کہ بندہ رابطہ بھی برقرار کرے، دل بھی نہیں دکھا رہا ہے. آج یہ چیز آپ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ انسان، ہم یہ جملہ کہا کرتے ہیں اردو میں جو الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ پہ توجہ دیں، ہر زبان میں ہوتا ہے یہ، دو لفظ ہوتے ہیں، دو لفظ مل کر الگ الگ ہوں تو ان کا معنی الگ ہوتا ہے. ایک ہو جائیں یہ دونوں مرکب الفاظ کہتے ہیں ان کو، کہ دو الگ لفظ مل جاتے ہیں تو ایک تیسرا لفظ بنتا ہے، ان سے تیسرا لفظ بنتا ہے، اس کا پھر معنی الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، دکان کا کیا مطلب ہے؟ دکان مطلب ایک شاپ. ٹھیک، دار کا مطلب ہے، یہ فارسی سے ہمارے اردو میں آیا ہوا ہے. صرف دار کہیں تو شاید پھانسی کا پھندا سمجھ جائیں ہم، لیکن دار کا ایک معنی ہے رکھنے والا، اونر، یا جو ہے جس کے پاس ہے. اگر ہم کہیں دکاندار، وہ بندہ جس کے پاس دکان ہے. روزہ دار، روزے کا معنی الگ ہے، دار کا معنی الگ ہے. جب یہ دونوں مل گئے تو ہو گیا روزہ دار. اوکے، اسی طرح سے دلدار، دل الگ چیز ہے، دار الگ چیز ہے. اگر کوئی کھلے دل والا آدمی ہے تو کہتے ہیں دلدار آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اور ایک لفظ بھی ہے، ایک لفظ ہے دان، اور دوسرے لفظ ہیں. جب یہ الگ الگ معنی میں ہوں، جیسے گل مطلب پھول. ٹھیک، دان، جب یہ دونوں مل جائیں گلدان، پھر وہ گل ہمارے ذہن میں نہیں آتا. گلدان وہ واس ہے جس میں گلوں کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گلدان. تو یہ گلدان کا کیا ہو گیا کہ جو بکھرے ہوئے پھول کی کاڑیوں کو ایک جگہ کر دے، اس کو کہتے گلدان. 30 قرآن کے بکھرے ہوئے پاروں کو جو ایک جگہ جما دے، اس کو کہتے ہیں جزدان. قرآن کہاں ہے؟ جزدان میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کا ایک لفظ ہمارے درمیان ہے، یہی امام نے جو فرمایا وہ چالاکی کی حد، وہ ہوشیاری کی کمال یہ ہے کہ رابطے برقرار رہیں، کسی کا دل نہ ٹوٹے، بغیر کسی کا دل دکھائے رابطوں کو برقرار رکھنا، یہ ہوشیاری اور چالاکی کی کمال ہے. ابھی خاندان کا بھی یہی معنی ہے. خان یا دسترخوان سے دستر کو ہٹا کے صرف خوان کو لے لیا شارٹ میں، اور دان دستر، خاندان جو ہے، خاندان پورے لوگ ایک فیملی کے جس جگہ پر بیٹھ کر کھانے میں جمع ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں خاندان. ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے دان تو رہ گئے ہیں، خان چلے گئے. چاچا ماموں سے ناراض، ماموں چاچا بھتیجا ماموں سے ناراض. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ. وہ کمال جو چالاکی کی ہے، ہم اپنی ہوشیاری استعمال کر کے بغیر دل دکھائے کے. یہ جملہ ہم اپنے لیے ہم نے طے کر لیا، انشاءاللہ اللہ توفیق دے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے صدقے میں آپ تک بھی یہ بات پہنچا رہے ہیں. اگر اچھی لگے تو کوشش کریں اس کو اپنا لیں، تاکہ امام کی اس نورانی حدیث کے مطابق ہمارے اندر وہ کمال ہوشیاری آ جائے. ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جان بوجھ کر کسی کا دل نہ دکھائیں. لیکن بھولے سے کبھی چلتے چلتے کسی کو دھکا لگا، بندہ ناراض ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا.
اگر انجانے میں کوئی بندہ ناراض ہو جائے، دل دکھ جائے، تو خدا معاف کرے گا انشاءاللہ. لیکن جان بوجھ کر پلان کر کے، منصوبہ بنا کے، خیال کر کے، ارادہ کر کے بندے کو تکلیف پہنچانا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہم جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہ دیں. اگر کوئی ہمیں چاہے بھولے سے چاہے جان بوجھ کر تکلیف دے، بڑا دل کر کے معاف کر دیں. اگر یہ چیز ہم نے اپنا لی ہے تو انشاءاللہ امام کے اس حدیث کے زمرے میں آ جائیں گے. اس لیے کہ جب ہم کسی کے ناراض نہیں ہیں تو بندے بھی ہمارے سے راضی رہیں گے، بندے ہمارے سے راضی رہیں گے. اور یہ رابطے میں جو ہوتا ہے یہ تقریباً ان چیزوں کو، تو پہلی بات امام نے فرمایا کہ ہوشیاری کی کمال یہ ہے کہ انسان رابطوں کو برقرار رکھے بغیر اس کے کہ کسی کا دل دکھائے. اجتماع میں جب تک ہم یہ مثال دیا کرتے ہیں اکثر ہے کہ جو ہمارا دین ہے، ہمارے دین میں دو چیزیں ہیں، دو جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے شروع میں، اصول دین اور فروع دین. اصول دین دین کی جڑیں اور فروع دین دین کی شاخیں. جب جڑیں ہیں، شاخیں ہیں تو پھل بھی ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، جڑیں ہیں، شاخیں ہیں تو پھل بھی تو ہونا چاہیے، پھول ہونے چاہیے. وہ پھل اور پھول ہمارا اخلاق ہے، ہمارا عقیدہ جڑیں ہیں، ہمارے اعمال ہمارے فروع دین ہیں، ہمارا اخلاق پھل اور پھول ہیں. ماحول پھل اور پھول سے مہکتا ہے، درخت سے نہیں مہکتا. یا تو انسان کی زندگی میں اخلاق کا ہونا یہ سماجی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے. امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ اس کے زندگی میں ادب، اخلاق، کردار وہ کمال کا ہے یا نہیں ہے، امام نے فرمایا کہ اخلاق کا کمال یہ ہے کہ بندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. تکلیف نہ پہنچانا ایک کمال ہے. سلام کر دینا، جگہ چھوڑ دینا یہ آسان کام ہے. ٹھیک ہے، تکلیف نہ پہنچانا اخلاق انسان کا وہ کمال ہے کہ انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ دو چیزیں ہو گئی سماجی زندگی میں. ہوشیاری کی کمال یہ ہے کہ انسان رابطے برقرار رکھے بغیر کسی کی عزت یا کسی کے وقار کو گراتے ہوئے یا اس کا دل دکھاتے ہوئے. اخلاق کا کمال یہ ہے کہ انسان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی امام کے والد گرامی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام نے فرمایا کہ دنیا کی نگاہ میں عقل مند انسان کچھ الگ معیار کا ہے، ہماری نگاہ میں عقل مندی کچھ الگ معیار کی ہے. امام نے فرمایا ایک بات صرف آپ کی خدمت میں، امام نے فرمایا ہماری نگاہ میں عقل مند انسان وہ ہے جس مومن کو بھی دیکھے ذہن میں یہ خیال لائے یہ میرے سے اچھا ہے. جہاں پر اس کے ذہن میں خیال آ گیا یہ کیا ہے، یہ کون ہے، امام نے فرمایا ہماری نگاہ میں وہ کم عقل انسان ہے. ورنہ عقل رکھنے والا انسان کبھی ہر بندے کو یہ نگاہ سے دیکھے کہ یہ میرے سے بہتر ہے. اب اسی امام سے ہم نے ایک روایت دیکھی 9ویں امام سے، کیا پیاری روایت ہے. امام نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ گار انسان کو بھی دیکھو اس وقت تک اس سے ناراض ہونے کا حق تمہیں نہیں ہے جب تک کہ تمہیں اس بات کا علم نہ ہو جائے خدا کا معاملہ اس گناہ کے مقابل میں کیا ہوا. اگر تمہیں یقین ہے کہ خدا نے نہ بخشتے ہوئے اس کو ملعون کر دیا ہے، جتنی دشمنی کرنا کر لو اس کو. جب تمہیں یہ چیز کلیئر نہیں ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھو، تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھو. یہ سماجی زندگی میں ان چیزوں کا فقدان ہے ہمارے پاس، ان چیزوں کی کمی ہے ہمارے پاس. امام نے فرمایا کہ اخلاق کا کمال یہ ہے کہ انسان کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو آزار اور اذیت نہ پہنچائے. یہ دو سماجی زندگی میں. روحانی زندگی میں ہماری سلامت، روانی جو سلامت ہے اس کے اندر امام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی مینٹل ہیلتھ کمال کی ہونی چاہیے اور کمال کی ہے یا نہیں اگر پہچاننا چاہتا ہے تو انسان خود کے عیبوں پر زیادہ توجہ کرے، لوگوں کے عیبوں کی بات نہ کرے. اگر کوئی بندہ خود کے عیبوں کو پہچان کر خود کے عیبوں پر غور کر رہا ہے اور دوسروں کے عیبوں پر اس کی نگاہ نہیں ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر وہ کمال ہے روانی، کمال ہے عقلی، اس ذہنی سلامتی کا کمال اس کے پاس موجود ہے۔ دیکھیں یہ چیز ہمارے پاس ایک دو روایتیں ہیں، دو واقعات ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر بندہ میں میرے سمیت اگر میں اکیلا سدھر جاؤں تو ہو سکتا ہے اطراف کے لوگ بھی کیا ہو جائیں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں دوسروں کو سدھاریں۔ کہتے ہیں کہ ایک دادا اخبار پڑھ رہے تھے تو ان کا پوتا بار بار آزو بازو آتا تھا، دادا کے ڈسٹرب کرتا تھا، اخبار پڑھنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے کو تھوڑی دیر مصروف رکھ دیں، بزی رکھ دیں کسی کام میں۔ جو کل کا اخبار تھا انہوں نے اس کے 15-20 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے اندر دنیا کی فوٹو تھی، تصویر تھی دنیا کی۔ اس کو انہوں نے پھاڑ کے کہا کہ بیٹا اس کو اگر تم جوڑ دو، یہ سارے پازل کی طرح جما دو اس کو تو میں آپ کو انعام دوں گا۔ اب یہ سوچ کر اس کو مصروف کر کے جو انہوں نے اخبار اٹھایا کہ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے تو بزی رہے گا یہ، اس کے بعد کہاں سے ہو پائے گا۔ اب یہ بیٹھ کر جو ہے اخبار پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 2 لائن انہوں نے پڑھی، کہا دادا بنا دیا، دادا بن گیا۔ انہوں نے کہا صحیح میں بن گیا ہے، بچے نے دنیا کو بنا دیا جلدی سے 2 منٹ کے اندر۔ تو انہوں نے اخبار رکھ دیا، کہا کہ یہ کتنا چالاک لڑکا ہے یہ، بیٹا کیسے بنا دیا تو نے؟ کہا دادا دنیا کے اس طرف ایک آدمی تھا، میں نے آدمی کو بنا دیا۔ دنیا کی جو فوٹو آپ نے مجھے دی، اس طرف دنیا تھی، اس طرف آدمی تھا، میں نے وہ آدمی کو بنا دیا، ناک آنکھ کان جلدی جڑ گئی وہ، تو مجھے پتا چل گیا۔ تو دادا نے کہا بیٹا اگر دنیا بن جائے، آدمی سدھر جائے تو دنیا بھی سدھر جائے گی۔ جب آدمی صحیح ہو جائے تو دنیا خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ یہاں پر دنیا کے صحیح کرنے کے پیچھے گئے، آدمیوں کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ کہتے ہیں عالم درس حاصل کرنے کے بعد اپنے شہر میں گئے اور انہوں نے جانا پہچانا شروع کیا کہ بھائی ہمارے فلاں علاقے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، فلاں کے لوگ مجلس میں نہیں آتے، فلاں علاقے کے لوگ فلاں برائی میں ملوث ہیں۔ وہ ساری زندگی کوشش اس علاقے والوں کو سدھارو، اس علاقے والوں کو سدھارو، اس علاقے والوں کو سدھارو۔ آخر میں زندگی ختم ہو گئی، بستر پر تھے موت کے۔ کسی نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے؟ کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میری زندگی کی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا جناب غلطی کیا تھی آپ کی؟ کہا کہ میں نے لوگوں کو سدھارنے کی پہلے فکر کر لی، اگر میں نے اپنوں کو سدھار لیا ہوتا تو لوگ خود بخود سدھر، ایک گھر سے پڑوس سے گاؤں یہ سدھر جاتا۔ ہم نے وہ باہر سے شروع کیا جس کے وجہ سے ہمیں نتیجہ نہیں ملا۔ تو امام نے فرمایا کہ انسان کے عقلی سلامتی کی کمال یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں پر نگاہ کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی فکر میں رہے، لوگوں کے زندگیوں میں جھانک کر ان کے اندر تنقید کرنا، انگلی اٹھانا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ کام نہ کرے، یہ بات نہ کرے۔ ایک اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ امام یہ بہت پیارا ہے، امام نے کہا کہ انسان کی زندگی میں انصاف کا کمال یہ ہے کہ دوسروں سے انصاف کرنے کی بجائے خود سے انصاف کرے، انصاف خود سے کرے۔ دیکھیں ہم کس معیار کے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ کا صاف اعلان ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، میں کس ارادے سے یہاں آیا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، امام جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ عزت سے ہمیں نگاہ کرتے ہیں، ہم آپ کو عزت سے، دین کا حکم بھی ہے یہ کہ انسان ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں خود ہم کو معلوم ہے نا۔ جب ہم کو خود معلوم ہے تو انصاف انسان اس طرح سے کرے۔ ابھی جو ایام گزرے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بات ملتی ہے کہ ان کے آفس کا کوئی ایک بندے کے والد کا انتقال والدہ کا انتقال ہو گیا، تو آفس سے جو پیغام نکلتا ہے تسلیتی پیغام، تو ان کے آفس کا آدمی نے ایک پیغام لکھ کے ان کے ہاتھ میں لا کے دیا خمینی صاحب کے کہ جناب سائن کر دیں تاکہ آپ کی طرف سے اس کو پبلش کر دیا جائے کہ خمینی صاحب کی دفتر سے یہ فلاں بندے کی والدہ کے انتقال پر تسلیت نامہ نکلا۔ پڑھو تو صحیح کیا لکھا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ ہم فلاں صاحب کے والدہ کے انتقال پر ہمیں دل کی گہرائیوں سے دکھ پہنچا، چوٹ پہنچا، ہم تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دل کی گہرائیوں کو نکال دو، نہیں پہنچا دل کی گہرائیوں سے، جھوٹ کیوں لکھنا ہے؟ کہ یہ لکھو کہ ہمیں دکھ پہنچا، لیکن یہ نہ لکھو کہ دل کی گہرائیوں سے دکھ پہنچا ہے۔
لیکن آج ہمارے جیسوں کو ممبر پہ لے جانے سے پہلے مومنین حسن ظن میں ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے خطابات، ایسے ایسے بندے کو خود معلوم ہے کہ بھائی جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ میرے اندر ہیں بھی یا نہیں. اگر بندہ وہاں پر بیٹھ کر خدا سے دعا کرے، امیر المومنین کا دعائیہ جملہ ہے، امام کے سامنے کوئی بھی تعریف کرتا، جبکہ امیر المومنین ہمارے درس کے لیے امام نے فرمایا، امام کہتے خدایا جو یہ کہہ رہا ہے میرے اندر اگر ہے تو اور بڑھا دے، اگر نہیں ہے تو عطا کر دے. مولا امیر المومنین فضائل کا مجموعہ ہے، لیکن مولا ہمارے درس کے لیے بتا رہے چاہے میرے چاہنے والوں کہیں تعریف ہو جائے تو بھولے، ایسے نہ ہو جائے کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے اندر تو لیکن سجایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بندہ خوش ہو جائے. امام نے فرمایا یہ کمال ہے کہ انسان خود سے انصاف کرے، خود کی زندگی میں انصاف کرے. دیکھیں خود سے انصاف دعائے کمیل کا مشہور جملہ جو 3 مرتبہ دہرایا جاتا ہے دعائے کمیل کی شروعات میں، ظلم تو نفسی، پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میری امیج کچھ اور تھی، میں نے لوگوں کے درمیان کچھ اور مشہور کیا. اور یہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انسان کو ظاہر ہو جائے گا. ابھی جس امام کا ذکر ہے اسی امام کا ایک واقعہ ہے کہ امام کے زمانے میں ایک بندہ، ابھی سعادت قاضی میں بھی عرض کرتا اس واقعے کو، کہ جو امتحان ہوا امام کا، اس میں کچھ اپنے آتے تھے سوالات کرنے کے لیے، کچھ پلان کر کے لایا گیا لوگوں کو بھائی سوال کرو. تو اس دور کا ایک بہت بڑا دین کا علم رکھنے والا شخص جو حکومت کا قاضی القضات تھا، چیف جسٹس تھا، یحییٰ بن اقسم، 55 سے 60 سال کی عمر، 55 سے 60 سال کے عمر کے بندے کو سوالات پوچھنے کے لیے 8 سال کے امام تقی علیہ السلام سے بلایا گیا. محفل سجائی گئی تاکہ بندہ سوال کرے، امام جواب نہ دے پائیں تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ بھائی ان کے پاس جو علم کا ادعا ہو رہا تھا وہ موجود نہیں ہے. تو اب بلایا گیا. دیکھیں یہ بندہ اپنے آپ کو اس دور کا سب سے بڑا عالم سمجھ رہا تھا، وہ بندہ اپنے آپ کو اس دور کا سب سے بڑا چالاک سمجھ رہا تھا. جب حکومت نے کہا کہ سوال کرنا ہے تو کہا آ جائیں گے، کیا مسئلہ ہے، 2 سوال کر لیں گے، پھنسا دیں گے اسے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ اسلامی احکامات میں سب سے سخت احکامات حج کے ہیں. حج کے احکامات تھوڑا سا دوسرے احکامات سے انسان کو دقت زیادہ کرنی پڑتی ہے جواب دینے کے لیے. جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں گئے، اللہ توفیق دے، انشاءاللہ آپ میں سے بھی جتنے مشرف ہیں خدا ان کے حج کو قبول فرمائے، جو مشرف نہیں ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے صدقے جلد از جلد حج و زیارات سے ہم سب کو اللہ مشرف فرمائے. ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے کہ وہاں کے مسئلے جو بندہ کر چکا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے. تو آپ ایک ایسے آدمی سے کانٹیکٹ کریں جو کر چکا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایریے کہاں ہیں، کیا بنایا گیا ہے، ماحول. اس لیے کتابوں میں کچھ الگ چیز ہے، وہاں پر جائیں تو شاید وہ چیزیں الگ ہو جائیں انسان کے لیے. تو ہم ان کو یہی. تو وہ آیا حج کا سوال لے کے، آ کے کہنے لگا کہ میرا ایک ہی سوال ہے، جواب دے دیں. کہا بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. کہا کہ اگر کوئی بندہ احرام پہن کر شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اور مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ حج کے احکام میں بندہ احرام پہننے کے بعد جان بوجھ کر چونٹی تک کو نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے. امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں شاید ایک بندہ آیا امام کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا مولا میں حج کو گیا تھا اور بھولے سے ایک چونٹی کو میں نے پیروں تلے رون دیا، اس کا کفارہ کیا ہے. اور بھولے سے کوئی کام ہو جائے تو اس کا کوئی خدا کے یہاں پر جو ہے جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب یہ بندہ آ کے سوال کرنا ہے مولا بے اطلاع مجھے بغیر خبر کے جان بھولے سے ایک چونٹی میرے پیروں تلے روندی گئی، اس کا کفارہ کیا ہے. تو امام نے دیکھا کہ کتنا پابند بندہ ہے دین کا، کہ اتنے مسئلے کو بھی وہ پابندی کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کا کفارہ ادا کر دے اور یہ بات ذہن میں اس کے زندگی میں ذمہ داری نہ رہ جائے، اس کے وظیفے میں نہ رہے. تو امام نے سوال کر لیا اس بندے سے کہ بھائی کس شہر کے ہو آپ، اتنے پابند، کہاں کے ہو آپ. تو اس نے کہا میں کوفے کا. جیسے ہی بندے نے کہا کوفے والا تو امام نے کربلا کا رخ کیا، کہا اے میرے جد حسین سلام ہو آپ کی شہادت پر. کل تک جس شہر کے لوگ آپ کے قتل کے لیے تیار تھے، آپ کی شہادت کا اثر یہ ہوا کہ چونٹی کے مرنے کی بھی توجہ کر رہے ہیں. دین کتنا میرا زندہ ہو گیا میرے جد حسین آپ کی شہادت سے، کہ آج لوگ چونٹی کے بے جرم بے اطلاع جو ہے انسان کے خطا سے، غلطی سے کوئی روندی جانے کا آ کے سوال پوچھ رہا ہے. آ کے سوال کر لیا اس نے کہ مولا میرا سوال یہی ہے کہ حج کے دوران اگر کوئی بندہ
احرام پہنا ہوا ہو، احرام کی حالت میں ہو، شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا پہلے سوال تو کرنا سیکھ لو. تمہارا سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے. ابھی آپ میں سے اگر کوئی انجینئر ہے جو کنسٹرکشن میں ہے، اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کرے ایک گھر بنانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ تو بتائیں گھر بنانا کہاں چاہتے ہیں آپ، گھر کیسا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، دیہات میں بنانا چاہتے ہیں، شہر میں بنانا چاہتے ہیں، شہر کے وہ درمیانی علاقے میں بنانا چاہتے ہیں، کہیں کونے میں بنانا چاہتے ہیں، کیسا بنانا، مٹی کا بنانا چاہتے ہیں، سیمنٹ کا بنانا چاہتے ہیں، وہ کتنے فلور بنانا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے ان چیزوں کے اعتبار سے آپ بتائیں میں شہر کے اس علاقے میں اتنے کا اس کنڈیشن کا گھر بنانا چاہ رہا ہوں، کتنا لگے گا؟ تو جواب دے دے گا بندہ کہ تقریباً اتنا لگے گا. صرف یہ کہتے ہیں کہ میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں، کتنا پیسہ لگے گا؟ یہ سوال ہی ادھورا ہے. اس نے آگے سوال کر لیا حج کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لے تو کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا پہلے سوال تو سیکھ لو، سوال ہی ادھورا ہے تمہارا. تاکہ کیوں، کیا اس کے اندر نقص ہے؟ امام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جس بندے نے شکار کیا اس کو پتا تھا مسئلہ ہے پتا نہیں تھا؟ مسئلہ پتا تھا یا پتا نہیں تھا؟ اگر یہ دو کا پھر مسئلہ الگ بن جائے گا، حکم الگ بن جائے گا. جس چیز کا اس نے شکار کیا ہے وہ چرند تھا یا پرند تھا، چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ جو جس نے شکار کیا ہے وہ 15 سال کے اوپر تھا یا 15 سال کے نیچے کا تھا؟ دیوانہ تھا یا عقل تھی اس کے پاس؟ پہلی مرتبہ کر رہا تھا، پہلے بھی کر چکا تھا، کرنے کے بعد افسوس کیا یا نہیں کیا؟ دن میں کیا یا رات میں کیا؟ جو عمرہ احرام پہنا تھا وہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا احرام تھا؟ مکے کی سرحد میں کیا، مکے کی سرحد کے باہر کیا؟ کہا یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ میرا سوال ہی نہیں ہے مجھے سوال ہی نہیں کرنی ہے. یہ ہے 8 سال کے ہمارے امام جنہوں نے اس حد تک کی ہدایت بتائی ہے. اس عمر میں جو کمال بتائے وہ ہمارا امام ہوتا ہے. عقل کا کمال یہ ہے، ادب کا کمال یہ ہے، اخلاق کا کمال یہ ہے، اجتماعی زندگی کا کمال یہ ہے، انفرادی زندگی کا. آخری امام کا کمال اور انشاءاللہ ربط مصائب. امام نے فرمایا مسلمانی کا کمال کیا ہے؟ میں اور آپ مسلمان ہیں، مسلمانی کا کمال یہ ہے، امام نے فرمایا جو کام بھی کرے خدا کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے. جو بندہ اپنے کام کو خدا کے لیے اور خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انجام دے، وہ کمال کا مسلمان ہے، اس کا اسلام کمال کا ہے. اگر دوسرے غرض اور مرض انسان کے آ جائیں اندر تو یہ کمال اس کے مسلمان ہے لیکن وہ کمال کا مسلمان نہیں، وہ کمال کے درجے پہ نہیں. امام نے فرمایا اسلام کا کمال، مسلمانی کا کمال یہ ہے کہ انسان جس دینی کام کو بھی انجام دے رہا ہے وہ مرضی پروردگار اور حکم پروردگار اور خدا کے لیے کرے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے. روایات میں ہے کہ جب ہم جو اچھے کام کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو خدا کہے گا کہ جس کے لیے تو نے کیا ثواب اس سے لے لو، تو نے میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو نہیں کیا. تو یہ امام ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ہدایتیں دی. انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. امام کی خصوصیات میں سے، امام کی زندگی کی ہم نے 2-3 خصوصیات شروع میں بتائی. ایک، کم سنی میں امامت کو پہنچنے والے ہمارے امام ہیں. اور ایک اور امام کی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ تنہا وہ امام ہیں جن کی ولادت اپنے گھر میں جو ہے تھوڑا سا دیر ہوئی ہے. یعنی امام رضا علیہ السلام کی شادی کے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی. لوگ آ کے کہنے لگے کہ مولا آپ کے بعد کون ہے ہمارے امام، آپ کے یہاں تو ابھی اولاد نہیں ہے. تو امام فرماتے تھے کہ جو ہمارے دادا نے کہے، نانا نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. تم اس بات پر تو یقین رکھو کہ نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیر ہو سکتی ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے 80 سال میں اولاد دی ہے. تو جب یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں تو کیوں شک کر رہے ہو آ کے میرے سامنے؟ کچھ لوگ آ کر چلتے پھرتے جو دشمن ہوتے وہ تانے دے دیتے تھے کہ یہ جو ایسا جا رہا ہے جس کی اولاد نہیں ہے. امام کے دل کو تھوڑا سا گران گزرتا. ہمارے اماموں میں یہ جب امام کی ولادت ہوئی تو امام نے فرمایا کہ 12 اماموں میں سب سے بابرکت ولادت کسی کی اگر ہے تو امام تقی علیہ السلام کی. اس لیے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت نے امامت کو بچایا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں شک آ گئے تھے امامت کے بارے میں، جو شکوں کو دور کیا وہ 9ویں امام کی. ایک اور خاصیت جو امام کی ربط مصائب کے لیے، یہ وہ امام ہیں جو
جوانی کی حالت میں اور عمر میں شہید ہوئے ہیں۔ 25 سال مولا کی عمر تھی جس میں امام کی شہادت واقع ہوئی، اور 25 سال کی زندگی میں بھی جو چیزیں بتائی گئی ہیں تاریخ میں، دیکھیں بعض اوقات جوان سوال کر لیتے ہیں کہ مولانا صاحب امام حسین کا مصائب زیادہ پڑھا جاتا ہے، امام علی کا مصائب پڑھا جاتا ہے، بی بی پاک کا مصائب پڑھا جاتا ہے، لیکن دوسرے اماموں کے صرف کچھ گوشوں کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ قیامت یہ ہے کہ ان اماموں کو ایسے بند جگہ پر ظلم کیا گیا، اندر کیا گزرا پتہ نہیں ہے، ہم کو خبر نہیں ہے۔ جو چیزیں آ گئی ہیں وہ بھی غنیمت ہے ان اماموں کے بارے میں۔ اس امام کی زندگی کی ایک مصیبت یہ ہے کہ خدا جن کی یہاں اولاد نہیں ہے، خدا ان کو صاحب اولاد کرے، جو صاحب اولاد ہیں خدا ان کے اولاد کی امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے میں حفاظت فرمائے، امام تقی علیہ السلام کی جوانی کے صدقے میں خدایا ہمارے قوم کے جوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے قوم کے جوانوں کو دین و دنیاوی ترقیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ امام، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی انسان کی یہاں ایک لمبے عرصے کے بعد اولاد ہوتی ہے تو باپ بیٹے سے، اولاد سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، اس سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونا بھی اس کے لیے بڑا سخت گزرتا ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے لے جایا جا رہا تھا، اب امام ہے، امام کے فرزند ہیں، جدائی ہے، تو امام نے اپنے بیٹے کی جدائی کو تھوڑا کم عرصے تک اپنے میں محدود کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا آپ میرے ساتھ مکے تک چلو، مکے سے آپ واپس مدینہ آ جانا، میں خراسان چلا جاؤں گا تاکہ میں وہاں تک بھی آپ کا دیدار کر سکوں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مکہ پہنچے ہیں، اصحاب موجود تھے۔ جب امام طواف کر رہے تھے تو اپنے بیٹے کو ایک سائے میں بٹھا دیا۔ دوران طواف امام رضا علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بیٹا رو رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے، آنسو بہہ رہا ہے۔ امام آ گئے سامنے، بیٹا آپ گریہ فرما رہے، کوئی وجہ؟ کہا کہ بابا میں بیٹھے بیٹھے آپ کے طواف کو دیکھ رہا تھا، آپ نے جو مجھے بتایا تھا کہ حسین علیہ السلام نے جو آخری طواف کیا تھا، مجھے آپ کے طواف میں بھی وہی جھلک نظر آ رہی۔ بابا کیا یہ میری اور آپ کی جدائی کا طواف ہے؟ بابا کیا اس کے بعد میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا؟ امام نے سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا یہ خدا کی مصلحت ہے، دین کی بقا کے لیے اس ظلم کو ہمیں برداشت کرنا ہے۔ امام مکے سے نکل گئے، خراسان پہنچ گئے، شہادت امام کی قریب آ گئی۔ امام مدینے میں تھے، امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا آپ کو انشاءاللہ اس ملک دیار غربت میں آپ کی حفاظت فرمائے، کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں۔ جب انسان کو غربت میں کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اپنے بہت یاد آتے ہیں، اپنے بہت یاد آتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام جب وہ آخری لمحات میں امام کی روح پرواز ہونے والی تھی تو امام کے زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، بیٹا محمد تقی تو کہاں، بیٹا جواد تو کہاں ہے، بیٹا جواد تو کہاں ہے۔ حکم پروردگار سے امام مدینے سے قدرت امامت و اعجاز امامت سے خراسان پہنچے۔ امام رضا علیہ السلام کا سر اپنے گود میں لے لیا، بیٹے کی گود تھی، باپ کا سر تھا، باپ اور بیٹے میں وہ آخری گفتگو چل رہی تھی۔ ابا سلط جسے ذمہ داری دی گئی تھی کہ ابا سلط کسی کو اندر آنے نہ دو، کانوں میں آواز آئی کہ اندر امام کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے تو دیکھا کہ میں دیکھ رہا تھا، کوئی تو اندر نہیں گیا۔ ابا سلط دیکھنے کے لیے کہ کون ہے اندر جس سے امام گفتگو کر رہے ہیں، اندر پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے جس کی گود میں امام کا سر ہے۔ ابا سلط نے سوال کر لیا کہ آپ کون ہیں؟ تو امام نے ابا سلط کو دیکھ کر فرمایا، اس غریب کا یتیم، اس غریب کا یتیم امام محمد تقی، مولا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ابا سلط آپ کا پرسہ ہم قبول کر رہے ہیں۔ یہاں امام رضا اور امام محمد تقی میں گفتگو چل رہی تھی، منظر کیا تھا؟ بیٹے کی گود تھی، باپ کا سر تھا۔ ہم میں سے ہر جو باپ ہے وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میری جان نکل جائے میری بیٹے کی گود میں، میری جان نکل جائے میرے بیٹے کی گود میں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ باپ کی گود ہو، بیٹے کا سر ہو، کوئی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہائے میرے حسین کی غربت۔ کربلا میں منظر بدلا ہوا تھا، گود باپ کی، سر بیٹے کا تھا۔
اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ انسان کے اگر باہر دشمن ہو جائیں تو انسان باہر کے دشمنوں سے کچھ آرام پانے کے لیے گھر چلا جاتا ہے، گھر میں آرام کر لیتا ہے، بیوی بچوں سے گفتگو کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی انسان کو گھر میں سکون نہ رہے۔ اگر انسان کو گھر میں سکون ختم ہو جائے تو کہاں جائے انسان سکون پانے کے لیے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ تھی کہ امام باہر جاتے تو دشمنوں کے تانے، گھر آتے تو ملعونہ امام کو تکلیف پہنچاتی، یہاں تک کہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیں، جو بھی انسان ہوتا ہے جو قتل کرنے کا، کسی کو شہید کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا پلان بنائیں کہ ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں۔ پورا منصوبہ 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب 8ویں امام کو زہر دیا گیا تو ملعون مامون نے کچھ لوگوں کو بھیجا، جا کے دیکھو کہ امام رضا میں زہر کا اثر کتنا ہوا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ زہر کا اثر نہ ہو کہ ہم ناکام ہو گئے ہوں اپنے منصوبے میں۔ جب پہنچا ہے ان کا سپاہی دیکھنے کے لیے، روایت میں ہے کہ جس طرح سے سانپ کاٹا ہوا بندہ تڑپتا ہے، ایسے 8ویں امام تڑپ رہے تھے۔ اندر آیا سپاہی، امام کو سلام کیا، مولا حالت کیسی ہے؟ امام نے کہا دیکھ رہے ہو میں تڑپ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تو آیا کس لیے، جا کے مامون کو بتا دے کہ زہر اثر کر چکا ہے، تو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے۔ جب وہ سپاہی واپس جانا چاہ رہا تھا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام نے اس کو آواز دی، کہ اے سپاہی رک جا۔ سپاہی رک گیا۔ مولا کوئی حکم ہے؟ کہا جاتے جاتے میرا ایک پیغام مامون کو پہنچا دے۔ مولا بتائیں کیا پیغام ہے؟ امام نے فرمایا مامون سے کہہ دینا کہ جو زہر مجھے دیا ہے کسی دشمن کو بھی ایسا زہر۔ اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت رہی ہوگی امام کے بدن پر۔ اب انسان ارادہ کرتا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 25 تھی، 25 سال میں انسان کے بدن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر انسان کو زیادہ اثر کرنے کے لیے زیادہ گہرا اور زیادہ زہر جو شدت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ امام کو جو زہر دیا گیا، ابھی پڑھ رہے تھے مصائب میں مرثیہ میں اور سلام میں کہ امام کی زبان اتنی خشک ہو جاتی تھی کہ امام کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، کوئی پانی پلا دے مجھے، کوئی پانی پلا دے مجھے۔ کوئی امام کی زبان تھی اور پانی کا سوال تھا، ملعونہ دیکھ رہی تھی اگر پانی امام کے حلق میں چلا جائے تو زہر کا اثر کم ہو جائے گا، لیکن امام کی آواز میں درد اتنا تھا کہ وہ سوچ رہی تھی کوئی نہ کوئی امام کو پانی دے دے گا۔ اب اس آواز کو باہر جانے سے روکنے کے لیے کچھ گانے والی عورتوں کو بلا کے کہا اتنی تیز آواز میں تم یہاں آواز بلند کرو کہ امام کی آواز باہر نہ جائے۔ میرا غریب امام تنہا کمرے میں صرف ایک ہی سوال کر رہا تھا، مجھے پانی دے دو، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی دے دو۔ لیکن کوئی ایک کنیز نے امام کی اس حالت پر ترس کھا کر ایک پیالے میں پانی امام کی خدمت میں پیش کیا۔ 25 سال کا امام زہر کی وجہ سے بدن اتنا ناتوان ہو گیا تھا، روایتوں میں اور مقتل میں لکھا ہوا ہے امام کے ہاتھ میں وہ پیالہ پکڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اب اندازہ لگائیں 25 سال کا کوئی جوان ہاتھ میں گلاس پکڑنے کی طاقت نہ رہے تو کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ امام نے اس پیالے کو لیا، لرزتے ہاتھوں سے پیالے کا سارا پانی زمین پر گر گیا۔ امام نے کربلا کا رخ کر کے فرمایا اے میرے جد حسین، میری جان بھی پیاس کی حالت میں دوں گا، لیکن مولا میری شہادت اور آپ کی شہادت میں فرق ہے۔ میرے قریب میری بچیاں نہیں ہیں، لیکن آپ کے قریب آپ کی بچیاں۔ مولا میرا زخم میرے بدن پر زخم نہیں ہے، لیکن ہائے آپ کا بدن زخموں سے چور چور۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔